اگر اس کے اندر خرافات، شرکیات اور بدعات شامل کر دیے جائیں تو پھر بات وہی ہے کہ دودھ کے اندر جو اگر آپ مینگنیاں ڈال دیں تو وہ دودھ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پیا جا سکے. لیکن اس جلوس کے چکر میں نمازیں ضائع کر دیں، زور کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، جس جگہ پہ آپ کا جلوس چلے وہاں باجماعت نماز کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا عاشق عمران خان منیری بات کر رہا ہوں. حضرت ماشاءاللہ. حضرت جی الحمدللہ 10 دنوں میں درود شریف کے اہتمام سے بہت ساری روحانی کیفیات آپ کی توجہات سے نصیب ہوئی ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بے انتہا جزائے خیر دے. حضرت جی حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جلوس وغیرہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر لوگ شرک و بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، جس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی گستاخی ہیں. تو اس میں اکثر لوگ جو ہے ڈی جے وغیرہ بجانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسی سی باتیں کرنا جس میں شرک و بدعات کھلی ہوئی ظاہر ہوتی ہیں. تو کیا حضرت جی اس طریقے سے میلاد کے نام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جلوس وغیرہ نکلنا کیا یہ درست ہے؟ اس پر تھوڑی وضاحت فرما دیں حضرت. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاء عمران خان منیری انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، محبتیں آپ کے قبول فرمائے. کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پہ جلوس نکالنا، جلسہ کرنا وغیرہ وغیرہ جو ہے، پھر آگے آپ نے بتایا اس میں شرک و بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک جو ہے عید میلاد کا تعلق ہے، میلاد النبی کا تعلق ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور لذیذ عبادت کوئی نہیں ہے. میلاد کا تو مطلب یہ ہے کہ میلاد جو ہے مولود کو کہتے ہیں نبی پاک کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی ولادت، پھر ولادت کے وقت جو عجائبات معجزات ظاہر ہوئے پورے عالم ان کا تذکرہ، پھر آپ کی ذاتی عالی کا تذکرہ، آپ کی پوری زندگی کا تذکرہ، تو اور پھر صلاۃ والسلام پڑھ کے ان کو بخشنا، آپ کے دربار میں پیش کرنا، یہ وہ میلاد کی حقیقت ہے. اس سے زیادہ جو ہے اعلیٰ عبادت کوئی نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر خرافات، شرکیات اور بدعات شامل کر دیے جائیں تو پھر بات وہی ہے کہ دودھ کے اندر جو ہے اگر آپ مینگنیاں ڈال دیں تو دودھ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پیا جا سکے. اگر جو ہے اس کے جلسے جلوسوں کے اندر جو ہے بدعات اور شرکیات ہوتے ہیں تو یقیناً جو قابل مذمت ہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد کا ایک مذاق ہو جاتا ہے. ویسے جلوس نکالنا نبی کی عظمت اور محبت میں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. آپ جلوس نکالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نعتیں پڑھیں، مدح و ثنا کریں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جائیں ایک مقام سے دوسرے مقام. لیکن اس جلوس کے چکر میں نمازیں ضائع کر دیں، زور کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، جس جگہ پہ آپ کا جلوس چلے وہاں باجماعت نماز کروائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ایسے عنوانات اختیار نہ کریں کہ جس سے شرک کا عنوان ظاہر ہوتا ہو، یا ایسی بدعات قائم نہ کریں کہ جس کو آپ دین یا دین کا حصہ بنا کر پیش کریں. تو یہ چیزیں یقیناً ممنوع ہوں گی. لیکن اگر یہ بدعات، شرکیات اور خرافات سے پاک اگر ایسے جلسے، کانفرنسیں، جلوس قائم کیے جاتے ہیں جس میں نبی پاک کی عظمت اور اظہار محبت اور صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ مبارک کوئی تقریب نہیں ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں وہ ایک چیز کو میک شور کر لیں کہ یہ چیز بدعت تو نہیں ہے، یہ شرک تو نہیں ہے، یہ خرافات میں تو نہیں آتا، ہمارے فرائض و واجبات تو ضائع نہیں ہو رہے ہیں، مرد عورتوں کے اختلاط تو نہیں ہو رہا، کہ بے پردگیاں تو نہیں ہو رہی. ان چیزوں سے کلیئر کر کے آپ اس عبادت کریں تو سبحان اللہ. اس لیے کہ امرود حلال ہے لیکن کیڑے والا امرود جو وہ حرام ہے. لہٰذا عید میلاد کی خوشی منانا اور اس کے اندر جو اس کے جلسے جو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، لیکن اگر اس کے اندر آپ نے شرک اور بدعت کی کیڑے ڈال دیے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جو ہے وہ مردود ہے اور قابل مذمت ہے.